ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان رمضان آیا۔ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 99 نیوز کے پروگرام شان رمضان میں قرآن پاک کا پیغام لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قرآن پاک پر ہمیں کیسے غور کرنا چاہیے۔ قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اس پر غور کریں گے، اسے پڑھیں گے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اسی حوالے سے ایک بڑا پیارا واقعہ ہے۔ بڑے جلیل القدر تابعی بزرگ اور عرب سردار حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا واقعہ ہے، آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت سنی کسی سے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے، ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، اگر تم سمجھو، اگر تم عقل رکھو۔ اب انہوں نے جب یہ سنا تو حیران ہوئے، سوچنے لگے کہ آخر دیکھوں کہ قرآن پاک میں میں کہاں پر ہوں۔ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمارا اس قرآن میں ذکر ہے تو پتہ تو چلے کہ میں قرآن میں کہاں پر ہوں۔ اب انہوں نے اسی بات کے پیش نظر کہ میں قرآن میں کہاں ہوں، اپنے آپ کو تلاش کرنا شروع کیا اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ قرآن پاک کی آیت انہوں نے ایک پڑھی جس میں کچھ لوگوں کا تذکرہ تھا۔ کون سے لوگ؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ یہ ایک ایسے لوگوں کا تذکرہ تھا جس میں انہوں نے خود کو ڈھونڈا۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ وہ جو راتوں کو بہت کم سوتے تھے، قیام کرتے تھے اور روزے رکھا کرتے تھے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے اور اپنے مال سے خیرات اور صدقہ کیا کرتے تھے۔ اب وہ یہاں پر آ کر تھوڑا رکے اور کہنے لگے میں تو ان لوگوں میں نہیں ہوں۔ پھر آگے آیت پڑھی، کیا تھی؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اب ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو اللہ کے خوف اور اللہ کی رحمت کے لالچ میں راتوں کو ان کی کروٹیں، ان کے جسم بستر سے جدا رہا کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ کہنے لگے میں تو ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ پھر اور ذرا دیکھا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کی بارگاہ میں راتوں کو یوں گزارتے ہیں کہ یا سجدوں میں یا قیام میں، نمازیں نفل پڑھتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ مزید انہوں نے پڑھا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور وسعت میں بھی خرچ کرتے ہیں اور غصے پر قابو کرتے ہیں، غصہ پی جانے والے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ انہوں نے اس پر بھی غور کیا، بولے میں تو ان میں سے بھی نہیں ہوں۔ پھر مزید پڑھا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ جو خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، انہوں نے کہا میں تو ان میں سے بھی نہیں ہوں۔ یوں ہی وہ غور کرتے چلے گئے اور کئی آیات کو انہوں نے پڑھا، لیکن وہ پریشان ہو گئے، وہ کہنے لگے میں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر مزید انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا۔ اب ان کے سامنے جو آیت آئی وہ کیا تھی؟ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ وہ لوگ جب انہیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کا کہا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ تکبر میں آ جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہتے ہیں کیا ہم ایک شاعر اور ایک مجنون کے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کو چھوڑ دیں، بتوں کو چھوڑ دیں۔ اب جو آیات جن میں کفر کا بیان تھا، جن میں اللہ کے خلاف جانے کا بیان تھا، اب وہ آیتیں انہوں نے پڑھنا شروع کیں اور وہ کہتے جاتے کہ میں تو ان میں سے نہیں ہوں، یا اللہ میں ان سے بری ہوں، مجھے ان سے محفوظ فرما، میں ان سے بیزار ہوں۔ اور انہوں نے وہیں پر یہ آیت بھی پڑھی ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟
قالوا لم نکن من المصلین، بولے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم فضول گوئی کرنے والوں کے ساتھ فضول حرکتوں میں پڑے ہوتے تھے۔ ان آیات کو پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں سے دور فرما، میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سے بری ہوں۔ اب وہ اور پریشان ہوئے، مزید خود کو تلاش کرنے کے لیے اور قرآن پاک پڑھنے لگے، تو ان کے سامنے ایک آیت مبارکہ آئی، وہ کیا تھی؟ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہ لوگ جن کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور انہیں اچھے اور برے اعمال ملا دیے، گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی کرے، ان کی توبہ قبول فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت پڑھ کر کہنے لگے ہاں میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک کی وہ صورتیں جو ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، 30ویں پارے کی بالخصوص ساری صورتیں، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک، ان صورتوں کا ترجمہ لازمی پڑھیے۔ ان سے آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا، اپنے رب کا جو فرمان ہے، جو ہمارے لیے پیغام ہے، وہ سمجھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان۔